اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً یہ بہتر چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی پیروی کرو اور ان کی جو تمہارے امیر ہیں، یعنی اولو الامر سے بعض مفسرین عمرہ اور حکام لیتے ہیں، اور بعض اسکالرس کے نزدیک اس سے مراد اسکالرس یعنی علماء اور فقہا یہ مراد ہیں، اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی میننگ اس میں آ رہے ہیں۔ ایک اور نصیحت ایمان والوں کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا آپس میں کسی چیز پر اختلاف ہو رہا ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے زیادہ سارے لوگوں کے درمیان، تو پھر اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لوٹاؤ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو آخری فیصلہ ہے وہ اللہ اور رسول، یعنی جو سنت میں بتا دیا گیا، قرآن میں بتا دیا گیا، اسی طریقے سے لو اس چیز کو۔ یعنی یہ بہترین اصول بتا دیا گیا کہ اگر اختلافات ہیں تو اب ان کا حل کیسے ہے، اور اسی میں یعنی یہی انجام کے لحاظ سے چیز بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے۔ پھر جی اگلی آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ آپ پر اور آپ سے یعنی پہلے اتارا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں، یعنی دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے جو ان کے فیصلے ہیں وہ غیر اللہ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کرے اللہ سے۔ تو اس بارے میں تفسیر میں بات آ رہی کہ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے یہود کے سرداروں کے پاس یا پھر قریش کے سرداروں کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کسی اور طریقے سے ہو جائیں، قرآن کے مطابق نہ ہوں، تو وہ سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں یہ جو ہپوکریٹس ہیں، منافقین، یہ اس چیز سے رکتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو پھر وہ آپ نبی کے پاس آ کے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا، یعنی ہمارا دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، بلکہ ہمیں تھا کہ ہمیں تو آپ سے زیادہ ہی انصاف ملے گا، مطلب مقصد بس صلح ہی تھا، یعنی یہاں پر بھی بات کو پھیر دیا۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور آپ ان سے یعنی اعراض کیجیے نبی، اور انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، یعنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو نصیحت اور واعظ کیا جائے کہ شاید ان کو اللہ کی بات سمجھ آ ہی جائے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی سنت کی ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اوبیڈینس کی جائے، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے رسولوں کو فالو کیا جائے، یعنی جب رسول کو ہی نہیں فالو کو لوگ کریں گے تو اللہ کی طرف کیسے آئیں گے، کیسے آرگنائز ہوگا سسٹم۔ اور پھر انہی منافقین کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اگر یہ اے نبی آپ کے پاس آتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی اس کے لیے یعنی ان کے لیے پھر استغفار کرتے، یقیناً لوجد اللہ ورڈ آ رہے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے، یعنی سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں پر کریم ہے، رحیم ہے، کہ ان کی گناہوں پر بھی فوری وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ توبہ کے دروازے بند ہی نہیں کر رہا، کہ توبہ کے دروازے تو تب بند ہونے جب سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ پھر جی اگلی آیت میں بڑا زبردست اہم میسج ہے ہمارے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، یعنی اگر ان کے مقدمات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوئے تو یہ ہرگز مومن نہیں ہے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس میں یعنی ان کے دلوں میں پھر تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے اس پر، یعنی خوشی سے اس فیصلے کو قبول کریں گے تو ہی یہ مومن ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، کہ آج ہم ڈاؤٹس میں ہی پڑے ہوتے ہیں، اچھا یہ حکم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ اور اگلی آیت میں بڑی حکمہ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اور یعنی یہ سخت حکم اللہ اگر کر دیتا تو یہ اس پر عمل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا، جبکہ یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ اس بات پر عمل کرے جو ان کو نصیحت کی جا رہی تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر اور مضبوطی والی چیز ہوئی۔
اور اس پر مزید اللہ ان کو اپنے پاس سے بہترین یعنی بڑا اجر بھی دے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے راہ راست یعنی گائیڈنس دے دی ہے لوگوں کو، یعنی قرآن کریم کی صورت میں، اور جو بھی اللہ اور رسول کی پیروی کر رہا ہے، ان کا اطاعت گزار ہے، تو وہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے نبی، صدیقین اور شہید اور صالحین، اور کیا ہی خوب ساتھی ہیں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے کرے گا جو سچے دل سے اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے پیاروں کو انہی میں سے کرے، اللہم جعلنا منہم، جن کو ایسا خوبصورت ساتھ نصیب ہو۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے یعنی علم والا ہے۔ پھر جی آگے اہل ایمان کو ایک اور اہم نصیحت کی جا رہی کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کرو، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے یعنی دشمنوں سے اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ اور سامان جنگ تیار ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ پھر کہا گیا کہ چاہے تم میں سے یعنی تم گروہ کی صورت میں نکلو یا پھر یعنی اکیلے اکیلے ہو کر نکلو، اور یقیناً تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی یہاں پر منافقین کا ذکر ہے جو جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، یعنی تو وہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا فضل کر دیا، یعنی میں تو ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی میری تو جان بچ گئی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے مسلمانوں کو، تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے گویا وہ تمہارے اہل دین میں تھے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی، یعنی ہر ہر صورت میں اپنا ہی فائدہ، یہ ہے ہپوکریٹ کا کام۔ بس آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کیجئے ان لوگوں سے بھی جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں کافروں کو قتل کر رہا ہے، یا پھر وہ شہید ہو گیا یعنی شہادت پا لے، یا پھر وہ غالب آ جائے، تو یقیناً ہم نے اس کے لیے بہترین ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کے لیے پھر موٹیویشن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے، جبکہ بہت سارے یعنی ضعیف مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو کہ یعنی پھنسے ہوئے ہیں ایسی ظالم بستیوں میں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ پھر وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ یار اب تو ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دے، یعنی ہمیں مدد دے، اور ہم کوئی حمایتی اپنے پاس سے ہمارے لیے مقرر کر۔ اور جو لوگ پھر ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں مومن اور کافر جنگ تو دونوں ہی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے آبجیکٹیوز ڈیفرنٹ ہیں۔ مومن اللہ کے لیے لڑ رہا ہے کلمہ اسلام بلند کرنے کے لیے، اور کافر شیطانی قوتوں کے لیے۔ پھر اور پھر وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جیسے قرآن کریم میں یہی بات آتی ہے کہ ایمان والوں کو سے تو اللہ نے وعدہ کر لیا نا جنت کا، بھی ان کے تو ذہنوں میں ہے نا ہم جنت پائیں گے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ہیں اس چیز سے۔ یہ کہہ کے بھی اللہ نے موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ تو ان کو کس نے ایسے وعدے کیے کہ تم لڑو گے شہید ہو گے تم جنت میں جاؤ گے، نہیں، یہ تو مومنوں سے وعدہ کیا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، اور یقین جانو کہ شیطان کا جو وار ہے نا، جو اس کی پلاننگ وہ بڑی ہی ویک ہے، وہ دکھنے میں ہمیں ایسے لگ رہی ہے بڑی خوبصورت آیات ہیں، یعنی آج بھی دیکھ لیں آپ، ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، ایون سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ ہے جب ہم پڑھتے تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے نا کہ اللہ نے کتنی ہی بڑی بڑی جماعتوں پر چھوٹی سی جماعت غالب آ گئی، یعنی یہ ویپنز، یہ دنیا کے اسباب یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اصل بات ہے جذبہ، بندہ مومن کا جذبہ، اللہ پر ٹرسٹ، ٹھیک ہے، یہ چیز آ رہی ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نمازیں پڑھو، یعنی کہ ان کو قتال سے روکا گیا تھا، ایک ٹائم تھا ایمان والوں کو، اور وہ کہا گیا تھا نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت، ایک گروہ اس چیز سے ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ ہمارے رب نے تو ہم پر یعنی جہاد کیوں فرض ہو گیا اب ہم پر۔ تو بات یہ ہے کہ مختصر یہاں پر بتائی دیتی ہے کہ مکے میں مسلمانوں کو اس چیز سے روکا گیا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، اب یعنی ان کی شدید خواہش تھی اس کے باوجود بھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب یعنی مدینہ میں جب ایک قوت جمع ہوگی مسلمانوں کی، جب وہاں پر اجازت ملی تو بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے دیتا، یعنی اللہ ہمیں مہلت اور دیتا۔ تو اس پر اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، یہ دنیا کا فائدہ تو بہت کم ہے، اور پرہیزگار جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم اور ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ تم پر ظلم نہ کرے گا۔ یعنی سورہ توبہ میں کتنی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں ان کو بھوک ستاتی ہے، وہ تھکتے ہیں، فاصلے طے کرتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، زخم آتے ہیں، یعنی ڈیٹیل بتا رہی ہوں، تو اللہ نے کہا جو چیزیں تم ان کو پہنچیں گی پورا ان کو اجر ملے گا،
پورا پورا اللہ بالکل ضائع نہ کرے گا محسنین کا اجر. تو مطلب پھر کیا بات رہے گی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی چھپ جاؤ. تو یعنی موت سے پھر کیا ڈرنا. پھر جی منافقین کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی ان کو برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی نبی کی طرف سے ہے. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، جب ان کو بھلائی پہنچی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں. اور جب برائی پہنچتی تو الزام موسیٰ پر دھرتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدشگونی ہے. تو یہی کام ہپوکریٹس بھی کر رہے تھے یہاں پر. پھر جی اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی، یعنی اچھائی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور برائی یہ تمہارے اپنے کرتوتوں سے ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ان کو کوئی سمجھ ہے ہی نہیں. پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو یعنی رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ہی اس چیز پر گواہ کافی ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو اس چیز سے پھر گیا تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے بس بات کو پہنچا دینا. اگلی آیت میں منافقین کی بات آ رہی ہے کہ کہتے کیا ہیں کہ یہ اطاعت ہے، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک گروہ جو ایسا ہے جو آپ نے بات کہی ہوتی ہے اس کے خلاف وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی راتوں کی باتوں کو اللہ لکھ رہا ہے. اور اے نبی آپ ان سے یعنی اعراض کیجئے، ان کو اوائڈ کیجئے. یہ ان کی جو سازشیں ہیں، جو پلاننگ ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی آپ کا کام بنانے والا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سوا اگر کسی اور کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو یقیناً اس میں یہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف پاتے، یعنی چیزیں ایک دوسرے سے، جو مضامین ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے کولائڈ ہو رہی ہوتی. یعنی جیسے پچھلی کتابیں ہیں، اب دیکھیں ان میں جو صحیح جو اسکالرز ہیں وہ ان میں جو فالٹس ہیں وہ نکال لیتے ہیں کہ بھی اگر یہ بات یہاں پر کہی گئی تو دوسری سورہ میں یہ بات اس سے مل ہی نہیں رہی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اللہ ایک جگہ پر ایک بات کہے، دوسری جگہ پر اسی بات کو ڈینائی کر دے یا اس کے اگینسٹ کوئی حکم لے آئے. تو یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں. اگلی آیت میں بعض کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے ان کی اصلاح کے لیے بات کہی جا رہی ہے. یعنی ان کے رویے کیا تھے کہ جب کبھی ان کو امن کی خبر ملتی، امن کی خبر سے مراد یعنی مسلمانوں کی سکسیس، کامیابی اور دشمن ہلاک ہو گیا، اس بات کی خبر ملتی تو پھر وہ بڑے سکون اور اطمینان میں آ جاتے اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے، جو کہ یہ بات بھی ٹھیک نہ تھی. اور اگر اس کے برعکس یعنی ویئرز اف دے لسن، ایسی خبر یعنی خوف کی خبر سنتے، مسلمانوں کی شکست کی، یعنی ان کے اوپر پریشانی ہے، کوئی ہلاکت کی خبر آئی ہے، تو اب ان میں افسردگی پھیل گئی ہے کیونکہ ایمان کمزور تھا نا، ایمان سٹرونگ نہیں تھا. تو ساتھ ہی حوصلے بھی پست ہو گئے، ڈسکریج ہو کر بیٹھ گئے. تو ان کے لیے یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملتی ہے اس کو یعنی پھیلانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے تاکہ وہ باتوں کی اس بات کی تہ میں جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اور یہ بات بھی سورۃ الحجرات میں بھی بات آتی ہے کہ بات کو خام میں یعنی کسی خبر کو مت پھیلائیں جب تک کہ اس تحقیق نہ کر لیں کہ وہ آیا خبر سچی ہے کہ نہیں. پھر یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پر نہ ہوتی یعنی ایمان والو، تو یعنی تم سب کے چند لوگوں کے علاوہ سب کے سب شیطان کے ہی فالوورز ہو جاتے. یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے انسانوں کو. پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہیے، اور آپ کو آپ کی ذات کی نسبت یعنی حکم دیا جا رہا ہے. ہاں ایمان والوں کو موٹیویٹ کریں، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی جنگ ہی کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے والا بھی ہے. اور جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا تو اس میں سے اس کے لیے بھی ایک حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا جی، اس آیت کو کیسے سمجھے؟ یہ بڑی اہم بات یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، اور حدیث سے ہم سمجھتے ہیں. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے، یعنی جو نیکی کرے گا کسی کے ساتھ. اب اس کو اس طرح اور میں واضح کرتی ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص آتا ہے کسی دوسرے شخص سے، وہ مدد مانگتا ہے. اب اگر وہ شخص اس مدد کرنے کے مدد نہیں کر سکتا، اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی ایسے شخص کی طرح تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو تمہاری یہ ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی بات کی طرف اس نے رہنمائی کر دی، اس کو بتا دیا کہ اس کی مشکل حل ہو جائے. تو اس پر بھی یہ بات آتی ہے کہ جس نے اس شخص کو، ضرورت مند کو کسی دوسرے کی طرف بھیج دیا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن وہ خود اس پر قادر نہیں تھا، تو اس کو بھی یعنی جس نے رہنمائی کی، جس نے دوسرے شخص کا بتایا، اس کو بھی اجر ملے گا.
اور شاید یہ بات آتی ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو جتنا کہ وہ نیکی کرنے والا کمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس میں کیا ہوا کہ حصہ مل گیا نا، یعنی خیر کی طرف اس نے رہنمائی کی تو خیر میں سے حصہ مل گیا۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جو برائی کی طرف لوگوں کو اکسائے گا، ایسے بھی لوگ ہیں نا اب جو فحش چیزوں کی طرف، فحش ڈرامے، فلمز، سانگز کہہ لیں، اب اگر وہ کوئی بیچ میں کوئی سورس بنتا ہے، میڈیا بنتا ہے کسی کو پہنچانے میں یا پرووائڈ کرنے میں یا اس کو راستہ برائی کی طرف دکھانے میں، جو کوئی بھی سورس بنے گا، اگرچہ وہ خود کام نہیں کر رہا لیکن وہ بیچ میں ذریعہ بن گیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہاں بھئی وہ کام کرو، وہ جا کے خریدو چیز، مثال کے طور پر آپ کو ایسی کر کے سمجھا رہی ہوں، تو وہ پھر اس نے بھی ایک حصہ کما لیا برائی کا، اگرچہ وہ چیز بیچ نہیں رہا یا وہ کام کر نہیں رہا لیکن وہ گائیڈنس دے رہا ہے برائی کی طرف۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ پر۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں سے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اچھا یعنی اس کا اچھا جواب دو یا پھر انہی الفاظ کو لٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتی ہے بات کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ پھر اس میں وبرکاتہ کا اضافہ کر لیں۔ یعنی بات یہ کہ جو آپ کو سلام کر رہا ہے، جس نے شروعات کی ہے، آپ اس کو اس سے بہتر طریقے پر لوٹائیں، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو پھر آپ اسی طرح اس کو لوٹا دیجیے۔ اور حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو سب سے پہلے یعنی جو سلام کرے گا وہ بہترین شخص ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یقیناً وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، اور اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچا کون؟ یعنی پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اس تفسیر میں یوں بات ہے کہ منافقین جب احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے، یعنی کچھ دور تو چلے ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آگے جا کر واپس آ گئے کہ ہمیں تو لڑنا نہیں ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کے دو گروپس ہو گئے تھے۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ ہمیں منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، یعنی ان ہپوکریٹ سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرا گروہ اس کو مصلحت کے خلاف سمجھ رہا تھا۔ تو یہ یہاں پر بات آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندھا کر دی، یعنی کفر و دلالت میں ہی یہ تھے، اور اللہ نے اسی کے سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کیسی سوچیں رکھ رہے ہو، پلاننگز کر رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کی ہوئے لوگوں کو تم سیدھے راستے پر لا کھڑا کرو گے؟ تو جسے اللہ تعالیٰ راستے سے یعنی راہ بھلا دے، ہرگز وہ راہ نہیں پائے گا۔ یعنی جو سیدھی راہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اب وہ کیسے راہ پائے گا؟ اور یہ جو منافقین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی اسی طرح کا کفر کرو اور سب پھر ایک جیسے ہو جاؤ۔ بس بات یہ ہے کہ جب تک اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ یہ نہیں، یہ میسج دے دیا اللہ نے ایمان والوں کو، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں اس چیز سے تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگیں، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی یعنی جنگ نہ تم سے کرنا چاہیں، تنگ دل ہوں، جنگ نہ کرنا چاہیں، اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے یہ بچتے ہوں، یعنی ان سے بھی نہیں جنگ کرنا چاہ رہے۔ یعنی یہاں پر منافقین کی بھی بات آ رہی ہے کہ جب تمہیں ان پر طاقت حاصل ہو جائے تو ان کو پکڑو، ان کو یعنی جب تک یہ ہجرت نہ کریں مت سمجھو کہ یہ مخلص مسلمان ہو۔ اب جن لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں دو طرح کے جو لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی ایکسیپشن ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں یعنی جن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو اسلامی حکومت کا، تو اب ان کے یعنی ایگریمنٹ ہے تو اب ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا وہ گروپ آتا ہے جو کہ اس حال میں آتے ہیں مسلمانوں کے پاس کہ ان کے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی قوم سے مل کر ان کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، یعنی وہ ایک طرح سے مسلمانوں کی حمایت میں ہی ہیں، تو ان سے بھی اللہ نے جنگ کرنے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تم پر مسلط کر دیتا اور تم یقیناً پھر ان سے بھی جنگ کرتے۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ لڑائی کرنا پسند ہی نہیں کرے ایمان والوں سے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کنارہ کش ہوتے ہیں تو تم لڑائی نہ کرو اور ان کی جانب پھر تم یعنی صلح کا میسج ہی دو، اور اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں کی، یعنی تم لڑائی سے باز رہو، یہ ہے مختصر میسج۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ منافقین کا تھا۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس آتے اور اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے بچے رہیں، اور اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک اور بت پرستی کرتے۔ ہوتا ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا جاتا تو وہ اس پر تیار بھی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ تیار ہوتے ہیں تم سے لڑنے کے لیے تو پھر تم بھی اپنے ہاتھ نہ روکو اور انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔
یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور سینوں میں تمہارے اگینسٹ ہیٹ اور یعنی بغض چھپا ہوا ہے، اور اللہ نے حجت ظاہر کر دی ہے ان کے لیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس کے لیے، مگر غلطی سے ہو جائے، یعنی قتل خطا، یعنی جس میں بات یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا، لیکن غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا کوئی۔ اب اس کا یہاں پر یعنی مفہوم رکھتی ہوں آگے آیت کا کہ قتل خطا کا جرمانہ کیا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ اور استغفار ہے، اور اس میں کرنا کیا ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، ٹھیک ہے، یہ بطور کفارہ بات آ گئی۔ اب دوسری چیز کیا ہے، وہ حق العباد یعنی حقوق العباد جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے، دیت دینا، خون بہا دینا، یعنی مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا دیا جائے، اور اس کی یعنی اماؤنٹ کتنی ہے، تو جی اکارڈنگ ٹو فقہا علماء دیت کی مقدار احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے ایکول، یعنی 100 اونٹ ہوں گے یا پھر اس کے ایکول سونے چاندی یا کسی بھی کرنسی کی شکل میں اتنے پیسے دیے جائیں۔ پہلے 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے اس کو چیک کر لیا جائے گا، اتنی بن رہی ہے، پھر اب اس کے ایکول اسی جتنی اماؤنٹ ہے اس کے ایکول سونا چاندی یا کوئی بھی کرنسی دی جا سکتی ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہے اور وہ مسلمان ہے تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا ہے، یعنی اس صورت میں پھر آپ نے دیت نہیں دینی، یعنی دشمن کسی قوم چاہے وہ مسلمان ہے لیکن دشمن قوم ہے تو پھر صرف دیت دینا ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں پھر وہ کفارہ نہیں آ رہا۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جس میں یعنی جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو کنبے والوں کو دیت یعنی خون بہا لازمی دیا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے، یعنی تیسری صورت ہے اس میں کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی۔ پھر آگے ایک اور آپشن دے دی گئی کہ اگر گردن آزاد کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی اتنی رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں دیت کے ساتھ یعنی خون بہا تو پھر اس کو دینا ہے نا، دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار وہ بغیر ناغہ کے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور یہ فقہا کا کہنا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ناغہ ہو گیا روزوں میں تو دوبارہ سے اسے نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، البتہ کسی شرعی عذر کے ساتھ وہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے کہ حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں یعنی جیسے کہ رمضان میں اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں وہی چیز آ رہی ہے۔ اور سفر کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے بخشوانے کے لیے وہ اپنے یہ کام کرے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اسے اللہ نے یعنی اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو جان بوجھ کر کرے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، یعنی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آگے ایمان والوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو اور اگر تم سے کوئی تم پر سلام بھیج رہا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، یعنی پہلے انویسٹیگیشن تو کر لو، چیک تو کر لو، تم دنیا کی زندگی کی چیزوں کی تلاش میں ہو، جبکہ اللہ کے پاس تو یعنی بہت غنیمتیں ہیں، بہت اجر ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اب مسلمانوں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، اس پر بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی وداؤٹ انویسٹیگیشن تحقیق کیے بغیر اس کو قتل کر ڈالا، اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور بعض روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں تم بھی تو پہلے اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے نا، یعنی آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری ہی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تمہیں ایمان والا کر دیا، تو ضرور تم یہ چیک کرو، کسی کو ایسے قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیات میں مجاہدین کا جو رتبہ ہے، جو ہائر رینک ہے ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ مومن جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ ان مومنوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو بغیر عذر کے بیٹھے رہے ہیں، یعنی ان کو تو اللہ نے بڑی فضیلت دے دی ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں ان کا تو بڑا درجہ ہے، وہ ان مومنوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے برابر نہیں وہ ہو سکتے، شہید کا بڑا درجہ ہے۔
اور پھر یہ بھی بات آتی ہے نا کہ شہید کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کی شکل میں اڑ رہی ہیں جنت میں، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی جو ان کی زندگی کیسے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی حدیث آتی ہے کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا دوزخ کی آگ اس پر۔ تو بہرحال بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہاں پر وقت کی کمی ہے، بات کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ، یعنی جو مومن بندہ ہے، اچھے اعمال کرنے والا، سب کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، حسنہ یعنی اچھائی، خوبی، جنت۔ اور لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر یعنی اجر ہے، یعنی فضیلت دے دی اللہ نے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں اور جو اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ریوارڈ اس قدر کیوں بھلا؟ تاکہ ایمان والوں کو اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ جہاد سے گھبرائیں نہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے نہ گھبرائیں۔ ادروائز تو جو کسی کے بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی بہت ریوارڈ ہے۔ لیکن یہ ساری موٹیویشن کیوں آ رہی ہے مجاہدین کی، جو بات بار بار اللہ ان کا ہائر گریڈ، ان کا رتبہ بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ ایمان والے اس چیز سے پیچھے نہ ہٹے۔ دیکھیں اگر کوئی لڑائی کرنے والا نہ ہوگا، اگر کوئی ایمان والوں کی جان بچانے والا نہ ہوگا، تو پھر اسلام تو اور کمزور ہو جائے گا نا، پست ہو جائے گا۔ جو کافر قوتیں ہیں وہ اسلام کو دبا لیں گی، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی لیے یہ موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ اور پھر جی آگے کہا جا رہا ہے ان کے لیے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ اگلی آیت ان مسلمانوں کے بارے میں آ رہی ہے جو مکہ اور اس کے یعنی قریب کے علاقوں میں رہتے تھے۔ اب کیا تھا کہ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقوں اور خاندان کو چھوڑ کر یعنی ہجرت نہ کی۔ یعنی یہ تو فرض تھی نا ہجرت، مدینہ کی طرف آنا، تاکہ مسلمانوں کی قوت ایک جگہ پر جمع ہو جائے، تو یہ ایک تاکیدی حکم تھا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، تو یہاں پر ان کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ ظالم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایکسیپشن بھی آگے آتی ہے، یعنی کون سے لوگ ہوں گے جو کہ کمزور، وہ چاہتے تو ہیں لیکن وہ کمزور ہیں یا ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہجرت کرنے کے لیے، تو وہ اس سے بری ہیں۔ جیسے کہ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب فرشتے ان کی روحوں کو لیں گے تو وہ پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہم تو اپنی جگہ بڑے کمزور اور مغلوب تھے۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ یعنی یہاں پر وہی انہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے جیسے میں نے پیچھے بتا دیا کہ ایکسیپشن، مگر جو عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ کسی ان کے راستے کا علم ہے، تو وہ اس چیز سے مطلب بری ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت آیت، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑے گا اور زمین میں بہت ساری وہ پھر جگہ پائے گا، کشادگی پائے گا، یعنی جو مائگریٹ کرتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، تو یقین جانیے اللہ اس کو زبردست ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ ایکسپیرینس کرنے کی بات ہے۔ اور پھر آخرت کا اجر تو اللہ نے کہا ہے بہت بڑھ کر ہے۔ اور جو کوئی بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو اور اس کو راستے میں ہی اگر موت آ گئی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، یعنی پکا ہو گیا اس کا اجر، چاہے اس کو راستے میں ہی موت آ گئی یا کیا ہو گیا۔ اس پر ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے، یعنی وہ صحابی بہت بوڑھے تھے اور بہت کمزور تھے، لیکن وہ اللہ کی یعنی راہ میں نکل پڑے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف۔ تو راستے میں ہی ان کی موت کا وقت آ گیا، اور انہوں نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کہا کہ میں اللہ سے بیعت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے، اور یعنی انہی الفاظ کے ساتھ ان کی جان نکل گئی۔ تو اسی طرح یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حدیث ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کسی کی سچی نیت ہے، اب اگر وہ اس کام کو پورا نہیں بھی کر سکا تو انشاءاللہ اس کو اجر پورا ملے گا۔ اللہ نے فرما تو دیا ہے، یعنی اب ان کو چاہے راستے میں ہی موت آ گئی، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں پورا اجر ملے گا ہجرت کا۔ اور اسی بات کو آپ بہت ساری چیزوں پہ کر سکتی ہیں اپلائی، یعنی اگر کسی کی نیت ہے سچے دل سے، وہ قرآن حفظ کرنا چاہ رہی ہے اور یعنی تھوڑے ہی کر پائی، اور اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی نیتوں پر ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا، یعنی اگر نیت تھی پوری کی تو پوری کا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگلی آیت میں قصر نماز کی اجازت دی گئی ہے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں سے اگر وہ سفر میں ہوں تو نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ان پر، یعنی قصر سے مراد مختصر کر دی جائے نماز، اگر 4 فرض ہیں تو 2 پڑھ لیے جائیں۔ پھر اسی طرح سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کا بھی حکم دیا گیا، یعنی قصر کا بھی حکم ہے، جمع کا بھی حکم ہے۔ جمع کیسے؟ یعنی
ظہر اور عصر کو ملا لیا جائے یا پھر عصر اور ظہر کو آپس میں ملا لیا جائے، یعنی ایک ہی وضو میں آپ نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں، اور قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 فرض ظہر کے پڑھ لیے، 2 عصر کے پڑھ لیے۔ اب یہ چاہے آپ ظہر کے ٹائم پر پڑھ لیں یا پھر عصر کے ٹائم پہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کو آپ جمع کر سکتے ہیں، یعنی مغرب کے ٹائم کے ساتھ ہی آپ عشاء کو پڑھ لیں یا پھر عشاء کے ٹائم میں آپ مغرب کو بھی ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ سفر میں سہولت اللہ نے دی ہے، لیکن فجر کی ظاہر ہے وہ اس کو ایک علیحدہ ہے، وہ اسی طرح پڑھی جائے گی، یعنی قصر اور جمع دونوں کی سہولت ہے سفر میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی کافر تمہیں تنگ کریں گے اور وہ واقعی تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اگلی آیت میں صلاۃ الخوف کی بات آ رہی ہے۔ صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز، یہ بات تب سے یعنی مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، یعنی جنگ کے لیے، تو اب وہاں پر تو ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں ہو سکتی، ورنہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہو یہ۔ تو ان حالات میں نماز کیسے ادا کی جائے، تو اس کا طریقہ یہاں پر اللہ نے فرما دیا، تو اس کو میں تفسیر کے مطابق آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں بات کو، تاکہ ہمیں اچھے سے بات سمجھ آ جائے۔ اس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یعنی نماز کیسے ادا ہو۔ ایک تو یہ بات آ رہی ہے کہ مثلا فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے ویپنز کے ساتھ، تاکہ دشمن اٹیک نہ کرے، اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے وہ آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، اور جب یہ جو گروہ ہے دوسرا گروہ نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ پہلے کی جگہ، یعنی جو ویپنز لیے کھڑے ہیں فوجی جو آرمی، اب وہ ان کی جگہ پر چلا جائے، اور وہ والے جو فوجی ہیں وہ دوسرا یعنی گروہ ہے وہ آ کے نماز ادا کر لے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو، یعنی دونوں گروپس کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت یعنی دونوں گروپس کو 2 رکعت ہی پڑھائیں۔ اب دیکھیں، اس پر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر امام کے ساتھ آپ ایک رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہی نماز گنی جاتی ہے، اور یہی بات یہاں پر ڈیٹیل میں آ رہی ہے۔ فوجیوں نے ایک ایک رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر خود سے، یعنی اپنی ایک رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور ایک رکعت انہوں نے خود سے پڑھ کر کمپلیٹ کی، اس طرح ان کی جماعت کے ساتھ بھی نماز ہوگی، اور پھر دشمن کی طرف سے حملے کا بھی خدشہ نہ رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ جب تم نماز ادا کرو اور اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار یعنی تم پکڑے رکھو۔ دشمن تو چاہتا ہے یعنی تم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے ویپن سے، اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ اور وہ تم پر اٹیک کر دے۔ ہاں، اپنے ہتھیار اس وقت اتارنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تمہیں کوئی تکلیف ہے یا بارش کے سبب یا بیماری کی وجہ سے، تو اس وقت اپنے ویپن اتار بھی دو، تو اس پر اللہ کہہ رہا ہے وہ پکڑنی ہے۔ اور یقین اللہ نے منکروں کے لیے تو ذلت والی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو تو اب کیا ہے، اللہ کا ذکر کرو اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی جنگ کی حالت میں تو یہ تخفیف کر دی گئی، اب امن کی حالت میں کیا ہے کہ اسی طریقے سے یعنی نمازیں مومنوں پر مقرر ہیں ان کے مقررہ وقت پر۔ پھر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دشمن کا تعاقب کرنے میں، یعنی ان کے پیچھے جانے میں کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف پوری جد و جہد کرو، اور اگر زخم تمہیں پہنچے تو ان کو بھی پہنچے۔ اور اس پر معاملہ تو یہ ہے، یعنی تمہیں تو اجر کی امید ہے لیکن وہ تو اس کی امید ہی نہیں رکھ رہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، یعنی تمہارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، ان کے ساتھ کون وعدہ کر رہا ہے، وہ تو شیطان کی خاطر لڑ رہے ہیں تم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کس چیز میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف اے نبی ایک کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو واقف کر دیا، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے، مختصر آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں بات، کہ ایک انصار کے قبیلہ میں سے کسی نے کسی انصاری کی زرہ چرا لی۔ اب جب یہ بات پھیلی تو جس نے چوری کی تھی اس کو خدشہ ہوا نہیں پکڑے جانے کا، تو اس نے یہودی کے گھر میں وہ زرہ پھینک دی، اور یعنی اس طرح جس کی زرہ چوری ہوئی تھی وہ کچھ آدمیوں کو لے کر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ زرہ چوری کرنے والا تو یہودی ہے۔ اب یہودی نے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ میرے گھر فلاں آدمی نے پھینکی ہے، یعنی اس نے صاف انکار کر دی۔ اب دوسری طرف انصار جو تھے وہ ہوشیار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شو کرواتے رہے، یعنی کہ یہ یہودی ہی چور ہے، اور آپ ان کی باتوں سے یعنی اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے انصار کو جو انصاری تھا اس کو چوری سے بری کر دیا اور یہودی پر جرم لگا دیا۔ تو اس پر پھر یہ
آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر ان سے کوئی حق بات چھپی رہ بھی گئی تو اور معاملہ ادھر سے ادھر ہونے کا خدشہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً خبردار کرتا ہے اور ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بخشش مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں میں فیصلہ کرنا، یعنی جو لوگ جو باتیں سنا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں بڑا تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو لے یا پھر چھوڑے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح عام ججز کا بھی معاملہ ہے، یعنی ان کو چاہے وہ جانتے بھی ہوں کہ وہ شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن وہ ان کو پروف چاہیے ہوتا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے نہ جھگڑیے جو اپنی ہی یعنی خود اپنی خیانت کرتے ہیں، اور یقیناً دغا باز گنہگار اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور راتوں کے وقت جو یہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ تو تم لوگوں کو دنیا میں ان کی حمایت کر لیتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون ان کی حمایت کرے گا؟ یہ بہت بڑی بات کی اللہ نے، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ یعنی یہ جو جرم کرنے والے ہیں، یہاں پر تو بچ گئے، بہت سارے لوگ ہیں نا ایسے مجرم، دنیا میں تو بچ جاتے ہیں لیکن پھر آخرت میں کیسے بچیں گے؟ کون حمایت کرے گا ان کی؟ یہ بات آ رہی ہے۔ جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو برائی کر لیتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر دیا، گناہ ہو گیا، اب وہ اگر اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہے تو بے شک اللہ کو وہ غفور رحیم پائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کما رہا ہے یعنی گناہ میں سے، تو وہ اسی کے اوپر ہے، اسی کے نفس کے اوپر ہے، جیسے کہ اللہ نے کئی جگہوں پر بات یہ کر دی نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کی سزا بیٹے کو مل جائے یا بیٹے کا کیے ہوئے کی سزا باپ کو مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔ پھر جی آگے بات کہی جا رہی ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے اپنے یعنی الزام لگا دے، تو اس نے بہت ہی بڑا بہتان کمایا اور کھلا گناہ کیا، جیسے کہ پچھلے واقعے میں ہم نے پڑھ لیا۔ آگے اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور کرم آپ پر نہ ہوتا تو ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کریں، یعنی جس طرح انصاریوں نے وہ جو اس چور کی وہ حمایت کر رہے تھے اور آپ کو انہوں نے پورے طریقے سے یہی وہ آپ کو شو کروا رہے تھے کہ نہیں جی چور تو یہودی ہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ رہے، اور اللہ نے آپ پر تو یہ کتاب حکمت کے ساتھ اتاری ہے اور آپ کو سکھائی ہے جسے یعنی وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ آپ پر۔ اگلی آیت میں منافقین کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو مصلحتی مشورے ہیں یعنی بے خیر ہیں، یعنی وہ باتیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے کرتے، مگر بھلائی اس چیز میں ہے، اس مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا حکم یا لوگوں میں اصلاح کرانے کا حکم دے رہا ہے، اور جو شخص پھر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے تو یقیناً اللہ بڑا ثواب دینے والا ہے، اور جو شخص ہدایت کے باوجود یعنی واضح ہوگی اس پر ہدایت، اس کے باوجود وہ رسول کے اگینسٹ کام کرے اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسری راہ چلے، تو اللہ ان کو پھر ادھر ہی پھیر دے گا، یعنی جس طرف کا وہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ زبردستی تو نہیں ہے دین کی طرف لاتے نا، اور یہ پھر دوزخ میں ہی ڈالے جائیں گے، پھر جی وہ اور پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہ بخشے گا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ہاں شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی سورہ نساء ہی میں، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بے شک وہ بڑی دور کی گمراہی میں گیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر اناث کا جو ورڈ ہے اس سے مراد عورتیں ہیں، یا پھر اس سے مراد وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے، ٹھیک ہے جی، جیسے لات، عزا، نائلہ وغیرہ، یہ یعنی یا اس سے مراد وہ کہتے ہیں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ یا پھر فرشتے ہیں، کیونکہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دراصل یہ صرف شیطانوں کو پوج رہے ہیں، اور جسے اللہ نے جس پر یعنی لعنت کر دی، اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ تیرے بندوں کو، یعنی اللہ نے اس پر تو لعنت کر دی، اور اس نے اب کیا سوچا ہو، یہ کئی جگہوں پر ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا سورہ صاد میں، سورۃ الاعراف میں، کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا، اور تیرے بندوں میں سے میں ایک مقرر حصہ بھی لے کر رہوں گا، یعنی مقرر حصہ سے مراد ہی جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قبروں میں مدفون شخص ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے
فوڈ تقسیم ہو رہا ہے، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں. اسی طرح جو شیطانی راستے ہیں وہاں پر مال خرچ کرنا، جیسے آپ میوزک کہہ لیں، سانگز کہہ لیں، ایسی جو برائی ہے فحش چیزوں کی طرف مال خرچ کرنا، یہ بھی شیطان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے بات آ رہی کہ اس نے کہا کہ میں اللہ تیری راہ سے، یعنی شیطان نے کہا کہ میں تیری راہ سے بہکاؤں گا لوگوں کو، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا. امیدوں پر جی رہے ہوتے ہیں انسان. اور انہیں سکھلاؤں گا کہ جانوروں کے وہ کان چیریں. یعنی یہاں پر جیسے بحیرہ اور صاحبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام جو وہ وقف کر دیتے، پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے. اب ان جانوروں کو وہ شناخت کے لیے، ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ یہ مخصوص جانور ہیں، ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے کہ یہ ان بتوں کے نام ہم نے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مزید شیطان کہتا ہے کہ میں یعنی ان کو یہ بھی سکھلاؤں گا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ کے رکھ دیں، یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو اس کی بھی کئی صورتیں جو تفسیر میں بات آ رہی ہے. جیسے وہی ایک تو بات جانوروں کی لے لیں کہ ان کے کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، اور بھی کئی صورتیں ہیں. پھر اسی طرح یہاں پر جو تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ مردوں کی نسل بندی کرنا، یعنی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، اور عورتوں کے بھی آپریشن کے تھرو ایسا کر دینا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکیں. پھر اس طرح آئی بروز کو کھیڑنا، یعنی اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، اکھیڑنے والی اور جو کروائے گی وہ کام دونوں پر. اور اسی طرح آپ ٹیٹوز بنانے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں یہ جو شیطانی کاموں میں آ رہی ہیں. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ شیطان حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ کرو تم، یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکا رہا ہے. پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ نقصان میں ہی رہے گا. اور وہ تو یعنی زبانی وعدے کر رہا ہے اور سبز باغ دکھا رہا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، فریب ہیں. یعنی ایک عارضی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کس طرح چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، یعنی جو اس کو فالو کریں گے اور جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہے. یعنی بار بار یہ اللہ فرمائے. پھر جی آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کے مطابق یا پھر اہل کتاب کی جو امیدیں ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی جو تو برائی کرنے والا ہے وہ اس کی جزا یعنی بری ہی سزا پائے گا، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا. اور اس کے برعکس جس نے اچھے اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، پس وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا. یعنی جو بھی وہ اچھائیاں لے کر آئیں گے، اللہ نے کہہ دیا کئی جگہوں پر کہ ایک اچھائی کے بدلے، ایک حسنہ کے بدلے 10 گنا سے 700 گنا تک انشاءاللہ اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم ایمان میں اور بڑھائے. پھر آگے کہا جا رہا ہے استفہامی سوالی انداز میں کہ دیکھو دین کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے طرف کر لے، یعنی اللہ کی اوبیڈینس میں کر دے، اور وہ نیک بھی ہو، اور ساتھ ہی وہ یکسوئی والے یعنی ابراہیم کے دین کے فالو کرنے والا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یعنی کیسا ہی بہترین وہ شخص ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے. اچھا جی، اگلی آیت میں پھر یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ اے نبی آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے خود اللہ ان کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے. اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جن کا مقررہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کی تم چاہت رکھتے ہو. یعنی جیسے پیچھے ہم نے شروع میں بات پڑھ لی کہ اللہ نے فرما دیا نا، دیکھو جو یتیم لڑکیاں تمہاری پرورش میں ہیں یا گھروں میں ہیں تو تم ان کے مال کی وجہ سے یا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح تو کر لو، لیکن پھر بعد میں ان کے ساتھ ناانصافی کرو تو اس ظلم سے بچو. اور اس کے علاوہ پھر تم یعنی جو حلال عورتیں ہیں تمہارے لیے اللہ نے کی ان سے نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی 4 عورتیں بیک وقت ایک مرد رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اگین وہی بات کہا جا رہا ہے کہ کمزور بچے یعنی یتیم جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھی تم نیک کام کر رہے ہو بے شک اللہ پوری طرح جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کی تفسیر میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اسے دور رہے، یعنی یہ معمول بنا لے، اور اس کے پاس ایک سے زائد بیویاں بھی ہوں، تو اب جس بیوی کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر رہا ہے تو وہ بیوی اگر اپنا حق مہر چھوڑتی ہے یا اپنی باری یا نان نفقہ اور خامد سے مصالحت کر لیتی ہے تو اس پر خامد یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، یعنی صلح ہر حال میں بہتر ہے. اور آگے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ یہ جو طمع ہے نا، لالچ، اور اپنا مفاد، یہ ہر شخص میں، ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ سب میں ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کر رہے ہو اس کے باوجود انہیں نیکی کو پکڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہ تو کبھی بھی نہ ہو سکے، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل کرو، یعنی چاہے تم کتنی ہی خواہش رکھو۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے یہ بات واضح کر دی۔ یعنی اس کی تفسیر میں بات اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو دلی تعلق جو ہے نا اس میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہیں، یعنی ہر ایک سے ایک جیسا دلی تعلق نہیں ہو سکتا، ہر ایک سے محبت میں وہ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دل سے ریلیٹڈ بات ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی، لیکن باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں آپ پورا انصاف کرتے ہیں۔ تو یہی بات مومنوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم یعنی اس چیز میں تو نہیں کر سکتے، دلوں پر تو اللہ کے اختیار ہے، لیکن باقی دنیا کے معاملات میں پورا انصاف کرو تمام بیویوں سے اگر تم نے ایک سے زائد رکھی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف جھک جاؤ، کسی ایک بیوی کو تم لٹکا دو۔ تو پھر اگر تم اس پر اصلاح کر لیتے اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہوتے ہیں یعنی طلاق ہی لینا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دے گا، اور وہ وسعت والا اور حکمت والا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو کفر کر رہے ہو تو یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو تو تمہاری حاجت نہیں ہے، تم فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے نا اللہ کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا، پھر جی آگے بات آ رہی کہ اللہ کے اختیار میں ہے اور آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کافی ہی ہے کارساز، اور اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے نے تم کو ہٹا دے، اور وہ اس چیز پر قادر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ثواب ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل میں بات اس طرح ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو صرف جہاد اس لیے کر رہا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرے، تو یہ کتنی یعنی نادانی کی بات ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو دونوں کا ہے، تمہیں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مومن ہو چاہے مومنہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا، سورہ نحل میں یہ بات آتی ہے۔ پھر ایمان والوں کو ایک اور نصیحت کہ تم یعنی سچے گواہی دینے والے بن جاؤ، خود چاہے تمہیں اپنے اگینسٹ ہی گواہی دینی پڑے یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے یا عزیزوں کے خلاف ہی ہو، لیکن تم عدل و انصاف پر جم جاؤ، اور ایسا نہ ہو یعنی کسی کی مالداری کی وجہ سے تم اس کی رعایت کرنے لگ جاؤ، یا کسی کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روک دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ زیادہ مقدم، اللہ کو پریفر کرنا ہے، اس کی بات کو پریفر کرنا ہے، باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی تمہاری خواہش نفس جو ہے، یہ تمہاری ڈیزائرز تمہیں انصاف سے نہ روکیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بات کہی گئی نا سورۃ المائدہ میں، ہم نے پڑھ لی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، زیادتی کرو، یعنی ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ کسی کی دشمنی میں تم زیادتی کر دو، یا پھر کسی کی محبت میں تم زیادتی کر دو، ناانصافی کر دو، جھوٹ گواہی دے دو، چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بڑی یہ اہم بات ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا یعنی یہ نافرمانی کی تو پھر جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر، مکمل بھروسہ رکھو اس پر یقین، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، یعنی جو کتاب کے احکامات ہیں اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بلیسنگ ہے۔ اور وہ کتاب جو اس سے پہلے بھی یعنی ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو اللہ سے کفر کر رہا ہے یا فرشتوں سے یا کتابوں کو جھٹلاتا ہے یا رسولوں کو یا پھر یوم آخرت کو، تو پس وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور پھر آگے ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں ہی بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو نہ بخشے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن پھر عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر عزیر پر ایمان لائے، پھر عیسیٰ کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تو انکار کر دیا۔ اور منافقوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی خوشخبری پہنچا دیجیے دردناک عذاب کی۔ اور وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، تو کیا وہ یعنی عزت کی تلاش میں ہیں؟ تو جبکہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے، اور اللہ نے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ یعنی یہ عزت کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ سے دوستی اور محبت سے ملے گی، جیسے اللہ نے فرما دینا کہ وہی ذلت دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا، اسی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی۔
پھر ایک اور بڑی اہم نصیحت، یہ بھی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی کتاب میں یہ اللہ نے تمہیں بتا دیا، حکم دے دیا ہے کہ جب تم کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر یا مذاق ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، تو اس گیدرنگ میں ہرگز نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ کیا ہوگا کہ تم بھی انہی میں شمار ہوگے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹی وارننگ تو نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تم بھی انہی جیسے ہی شمار ہوگے۔ جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چل رہا ہو، یعنی شراب پی جا رہی ہو۔ تو یہ بات ہے یعنی کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا کوئی عملی طور پر مذاق کرے، یا قولن یعنی یا کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی باتیں ہوں جو کہ جس میں دین کے احکامات کا ہنسی مذاق کیا جا رہا ہو۔ اچھا جی، آگے منافقین کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو تمہارے انجام کا یعنی مسلمانوں کے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو فتح دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ ملتا ہے تو ان سے پھر کہتے ہیں کہ یعنی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں ہے۔ یعنی یہ گویا ایسے ہیں جیسے دو کشتیوں کے سوار۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ کر دے گا، اور کافروں کو اللہ ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ اس کے کچھ میننگز ہیں۔ ایک تو یہ بھی بات آتی ہے تفسیر میں کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اتنا پرویل نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کی بالکل ہی شان و شوکت بالکل ہی ختم ہو جائے، اور یعنی وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، اور یہ بھی دلائل سے اور یعنی لاجک سے اور جو آیات سے پتہ چلتی ہے یہ بات یہ بھی کہ کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط کیا ہے؟ سچا مومن ہونا۔ جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، انہیں اسی چال بازی کا اللہ بدلہ دے گا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر جی آیت کے اگلے حصے میں ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کی صفات وہ کیا ہیں ہپوکریٹس کی، وہ آ رہی ہیں کہ نماز کے لیے یہ کھڑے نہیں ہوتے مگر یہ کہ سستی دکھاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جسٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی دل تو ان کا نہیں ہوتا اس طرف۔ پھر اسی طرح اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ نہ کرے جن میں یہ کوالٹیز ہیں تو سمجھیے کہ ان کو لازمی دور کرنا ہے۔ جیسے اسی پر ایک حدیث بھی آتی ہے، میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک اور یہ بھی بات آتی ہے اکارڈنگ ٹو حدیث کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے بچائے، یعنی جس میں یہ 3 نشانیاں تو بس اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے، یعنی یہ بڑی خطرناک علامتیں ہیں تو ان سے بچیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی نمازوں کو پکڑنا ہے، اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ منافق کی نماز جو ہے وہ ایسی ہے جیسے یعنی وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے، اور وہ پھر وہ 4 ڈونگے مار لیتا ہے۔ اس کو صحیح مسلم روایت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس نماز میں اخلاص، خشیت، اطمینان اور ایمان نہیں تو کیا وہ نماز ہوگی؟ پھر جی آگے ان کی مزید کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ڈاؤٹس میں رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ایک طرف مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسری طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یعنی گمراہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی کہ تم اللہ کو ایسی کوئی دلیل مہیا کرو، ایسا پروف دے رہے کہ وہ تمہیں سزا دے، یعنی نافرمانی کر کے تم چاہتے کہ تمہیں سزا ملے، تو یہ یعنی کام نہ کرو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سورہ عمران میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا ہے کہ بھی وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تم پر کوئی خیر آتی ہے تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں ہمارے غیظ و غضب کے، غصے کے، کہ ان پر ہاں خیر کیسے آ گئی، بھلائی کیسے مل گئی، تو وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں جو ہمارے دین میں باتیں ہیں وہ ان کے وہ اپوزٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عورت کو کور کرنا ہے، وہ انہوں نے ننگا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں سود نہیں کھانا، ان کا سارا کاروبار ہی ان کے سود پہ چل رہا ہے، تو ساری دنیا میں یہ چیز پھیلی پڑی ہے۔ تو یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں دن، تو وہ کہتے ہیں رات، تو بتائیے دن اور رات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر وہ ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہاں اس پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے اچھا سلوک، اچھے مینرز، اخلاق ضرور دکھانا ہے تاکہ آپ پریچ کریں، اللہ کی طرف بلائیں انہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے ولی، یعنی گہرا دوست جس سے آپ اپنے راز و نیاز، اپنے سیکرٹس بتاتی ہیں،
وہ کام نہیں کرنے، وہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں یعنی یقیناً ان کے لیے، ان منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی مشرکین کو بھی نہیں کہا کہ نچلا طبقہ ہے، صرف ان کے لیے بات آ رہی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان کا کوئی مددگار نہ وہاں پر ہوگا. یعنی دیکھیں، چھپا ہوا سانپ، جو آستین میں سانپ چھپا ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں. کھلے ہوئے سانپ کا تو پتہ ہی ہے، وہ جو سامنے ہے جی سانپ ہے، اس کو تو بندہ مار لے گا دشمن، کھلے ہوئے دشمن کو. لیکن جو اب بغل میں چھپا ہے وہ اس کو کون پہچانے گا؟ پیچھے سے وہ آپ پر وار کر رہا ہے. یعنی یہ ان کی تو پھر سزا ایسے ہی ہونی چاہیے نا ہپوکریٹس کی، کہ جو خیر خواہ نہیں ہیں ایمان والوں کے. یہ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ اور پر یقین رکھیں، پھر خالص اللہ ہی کے لیے دینداری یعنی نیک کام کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. یعنی اگر ان سے یہ خطائیں ہو بھی گئی ہیں، پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں سچے دل سے تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت اجر دے گا. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا. یعنی یہ انسانوں سے کہا گیا کہ اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان والے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا. یعنی اللہ نے انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. اللہ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہیں جہنم کا فیول بنے. اگلی آیت کا مفہوم آپ کے آگے رکھتی ہوں. یعنی اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے اندر برائی ہو تو اس کا چرچا کر دیا جائے، لوگوں میں پھیلا دیا جائے، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے. یعنی لوگوں کے سامنے چرچا کرنے سے کیا ہے، وہ جو برائی کرنے والا اور مزید ڈھیٹ ہو جائے گا. پھر اس طرح اس میں ایکسیپشن آتی ہے. یعنی کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو اب اس چیز کو لوگوں کے سامنے انسان بیان کر سکتا ہے، جس کا اس کو امید ہو کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے ظلم سے باز آ جائے. اور یہ بھی بات کہ لوگ اس برائی سے بچ جائیں، ورنہ عام کسی کی برائی کو دیکھا جائے تو اس کو مت پھیلائیے. اس چیز سے اللہ روک رہا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کر رہے ہو یا چھپ کر رہے ہو اور یہ کسی برائی سے بچتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر نہیں، جیسے یہ اہل کتاب کی بات آ رہی ہے. یعنی کسی ایک طرف کے نہیں ہو کے رہتے، کوئی بیچ والا ہی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو یقین مانو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب لوگ کافر ہیں. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نا کہ میرے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی یا نصرانی یا کسی بھی اور ریلیجن کا مجھ پر ایمان لائے بغیر مرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اب تمام پچھلی شریعتیں کتابیں منسوخ ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں فرق نہیں کرتے تو اللہ ان کو پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑا مغفرت والا اور رحمت والا ہے. اور آگے اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ نبی سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے کوئی آسمانی کتاب لائیں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تختیاں، تو اس طرح آپ بھی کوئی یعنی آسمان پر جائیں، کوئی لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے. یعنی کہ ہمیں آپ اللہ کو دکھلا دیں کھلم کھلا، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے. اور پھر انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا، لیکن اللہ نے یہ سب ان کے گناہ معاف کیے اور موسیٰ کو اللہ نے کھلا غلبہ دیا اور نبوت عطا فرمائی. لیکن یعنی ان سب چیزوں کے باوجود پھر وہ پلٹ گئے. جیسے اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو بھی اٹھا کے کھڑا کیا. یعنی ان کے سروں کے اوپر صاحبان کی طرح وہ کھڑا کر دیا کوہ طور کے اللہ کے احکامات کو. ان کتاب کو پکڑتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر انہوں نے ڈر کے مارے اس کو کہا کہ ہاں ہم پکڑتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے کہا کہ داخل ہو جو اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے، اور لیکن کیا تھا، وہ جو بات کہی گئی اس کے انہوں نے اپوزٹ کر دیا. یہ تمام ڈیٹیل جو ہے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے. پھر جی کہا گیا کہ ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو، شکار نہ کرو. وہ تو عبادت کے لیے ڈے مخصوص تھا، لیکن اس دن بھی لوگوں نے ہیلا کیا اور پھر ان کو بندر بنا دیا گیا. یہ پڑھ لیا پیچھے بھی ہم نے. پھر اللہ نے ان سے سخت وعدے قول و قرار لیے، وعدے لیے. یعنی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، یہ بھی سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے. اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اچھائی کرو گے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان سب کو انہوں نے توڑا، وعدوں کو توڑا اور نافرمانی کے کام کیے. اور پھر کیا ہے، یعنی اللہ کے کام کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا. اور وجہ یہ کہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی، اور ان میں بہت ہی کم ہیں لوگ جو ایمان لانے والے ہیں. ان کا یہ کفر ہی تھا جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا. پھر انہی کی بات کی وجہ سے یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی وہ صلیب پر چڑھے ہیں. لیکن
کیا ہے کہ انہوں نے ایک انہی کے ملتی جلتی شکل کا جو آدمی تھا اس کو قتل کیا۔ اس کی وضاحت میں بات کچھ اس طرح ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 17 یا 16 کہی جاتی ہے، جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے گی۔ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہیں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی اس نوجوان کو لے گئے، یعنی جو ہم شکل تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، حالانکہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہی نہ تھے۔ یہ جی تفسیر ابن کثیر میں بات آ رہی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یقین کریں کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ڈاؤٹس میں ہیں، اور انہیں کچھ یقین نہیں ہے، اور یہ یعنی سب مفروضی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اگلی آیت کا جو مفہوم ہے اس کے حساب سے بات یہ آ رہی کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا اس دنیا میں، اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کو پھیلا دیں گے، تو اس وقت جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی نہ بچے گا۔ یعنی اس طرح دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، خواہ ان کا ایمان کسی بھی طریقے کا ہو۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ ان پر گواہی دیں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کے لیے گواہی دیں گے۔ پھر جی آگے یہودیوں کے بارے میں بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، اور وجہ کیا تھی کہ ان کے جرائم، ان کے ڈس اوبیڈینس، نافرمانی، اور یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے، یعنی اللہ کی طرف آنے نہ دیتے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ جس سود سے انہیں منع کیا گیا تھا اسے لیتے اور لوگوں کا ناحق مال کھاتے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو یہود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، یعنی وہی بات جہاں اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور جو یہودی مسلمان ہو گئے اور ایمان والے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی اس قرآن کریم پر، اور آپ سے جو پہلی کتاب بھی آئیں، اور نمازوں کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور انہیں ہم بڑا بھاری اجر دیں گے۔ جی اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر جی آگے بات آتی ہے، یقیناً ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبی جو تھے ان کی طرف کی ہے، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور اسی طرح عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف علیہم السلام۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یعنی ہم نے کتاب میں پڑھ لیے نا، یعنی قرآن کریم میں کتنے ہی انبیاء کے قصے اللہ نے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے قصے اللہ نے بیان نہیں کیے، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور ان کو اللہ نے رسول بنایا، اور خوشخبریاں دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ ان رسولوں کے آنے کا مقصد یعنی اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے، لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے، بہانہ نہ رہے کہ اللہ نے تو ہمارے پاس یعنی کوئی رسول نہیں بھیجے ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے اس کے بارے میں خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اس نے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یقیناً وہ گمراہی میں دور ہی نکل گئے۔ اور بات یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اور اللہ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ اچھا جی یہاں پر ایک بات وضاحت کرتی چلوں کہ جو کفر کی حالت میں ہی مرا تو اس کی بخشش ہرگز نہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن اگر کوئی پہلے مرنے سے پہلے ہی توبہ کرتا ہے، یعنی عند الموت نہیں، اس سے پہلے، تو پھر اللہ بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات لے کر آیا ہے رسول، بس تم ایمان لاؤ اس پر، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر تم کافر ہوتے ہو تو اللہ کی تو یعنی بادشاہت ہے اس کی ہر چیز پر، آسمان اور زمین میں، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر جی اہل کتاب کو یہاں پر ایک ایڈوائز ہدایت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو، یعنی حد سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یعنی اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، الہ بنا دیا۔ اسی طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ سورۃ توبہ میں بھی بات پڑھی ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے کہ یعنی اس حد تک ان کی تعظیم اور حرمت نہ کرو اپنے انبیاء کی کہ اللہ کے برابر کر دو۔ تو یہ بات کیا ہے؟ دین میں حد سے بڑھنا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو بڑھا دیا، اور میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ رسول ہی کہنا۔
یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لیکن تم ایسا نہ کرنا، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو دیکھ لیں آج امت مسلمہ بھی کیا کر رہی ہے۔ پھر انہیں اہل کتاب سے بھی بات چل رہی ہے کہ اہل کتاب تم حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرو۔ مسیح جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کے حکم سے ہیں، یعنی وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے یعنی القاء کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، اور تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی کہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کو بھی الہ اور اللہ کو کے ساتھ یعنی ان دونوں کو الہ مانتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، اور تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ایک ہے، اور وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی اولاد ہو، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی کافی ہے سب کام کرنے والا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، یعنی وہ تکبر نہیں کر سکتے اور اللہ کے بندہ ہونے پر انکار ہی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نہ ہی اللہ کے جو فرشتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی سے دل نہیں چرا سکتے، نہ ہی وہ تکبر اور انکار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا، بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ان کو تو اللہ پورا اجر دے گا اپنے فضل سے، اور بلکہ اور بڑھا کر دے گا، اور جن لوگوں نے سرکشی کی ہے، انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جی دردناک عذاب ہے، اور اپنے لیے سوائے اللہ کے وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، یعنی یہ قرآن کریم جو کفر و شرک کی جو تاریکی ہیں، اندھیرے ہیں، ان سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، نور کی طرف، واضح رہنمائی کرنے والا ہے، واضح گائیڈنس ہے، یعنی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس میں عام انسان بھی اس کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو بھی کئی جو باتیں ہیں نا وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ کسی اسکالر سے پوچھنے کی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن کریم کا حصہ ایسا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جانے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے معجزہ قرآن کریم کا۔ بس بات یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان رکھا اس پر، اس کو مضبوطی سے پکڑا، تو ان قریب وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں ہوں گے، اور انہیں اللہ اپنی طرف سے راہ دکھائے گا۔ لاسٹ آیت میں جی پھر یہاں پر کلالہ کے بارے میں یعنی انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی سے یہ پوچھتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں فتویٰ، تو کہیے ان کو کہ اللہ تمہیں خود کلالہ کے بارے میں فتویٰ تو دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بہن اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ لے گی۔ اور کلالہ کے بارے میں دیکھے پیچھے ہم نے پڑھ لیا، یعنی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، یعنی جو مر گیا ایسا شخص اس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، تو اگر اس کی بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اس کے مال میں سے، اور اگر کوئی بھائی ہے تو بہن کا وہ وارث ہوگا، یعنی مرنے والی اگر عورت ہے تو پھر اس کا بھائی وارث ہوگا، اس صورت میں کہ اس کا بیٹا بھی نہیں، یعنی اس کی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس کا باپ ہے۔ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اگر اس عورت کا خامد یا سگا بھائی ہے تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کسی کی 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو بھی ان کو اسی 1/3 میں سے ہی حصہ ملے گا۔ تو لوگوں پر اللہ اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ ہو اور وہ غلط طرف بہک نہ جائیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو جی ہمارا الحمدللہ 5واں جز کمپلیٹ ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔